بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق اللہ العظیم. جیسے اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو جواب میں کیا کہو؟ وعلیکم السلام. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے بڑھ کر اور اضافہ نہیں. وبرکاتہ رحمتیں اور برکت، سلامتی رحمت برکت، اس کی دعا کی جائے. اب سلام کے بارے میں بہت سی باتیں گزشتہ صحبت میں آپ نے سن لیا. اب یہاں سلام، آپس میں سلام، ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے اور سلام سے ہی محبت بڑھتی ہے. سلام کے روکنے سے ہی دشمنیاں بڑھتی ہیں. جب آدمی کسی سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو پہلے کیا روک دیتا ہے؟ سلام روک دیتا. سلام رک گیا تو دشمنی بڑھتی، دوریاں بڑھ جاتی ہیں اور دوریاں اتنی بڑھتی رہتی ہیں کہ ایک دوسرے درمیان میں آ کر اور دوریاں بڑھا دیتے ہیں. تو دوریوں کو موقع ہی نہیں دینا، اس لیے کیا اسلام نے حکم دیا؟ سلام کو افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو گے. تمہارے لیے سلام. اگر تم سلامت رہنا چاہتی ہو سلام کرو. تکلیف ایک دوسرے سے ہوتی ہے نا. زید کو بکر سے تکلیف ہوئی تو بکر سے زید کو تکلیف ہوتی ہے تو زید کو چاہیے کہ آپس میں بکر سے کیا کرے؟ سلام کا تو پھیلا لے تو محبت بڑھ جائے. تو سلام سے دوریاں بڑھتی ہیں. تو یہاں یاد رکھیے جو لوگ حضور سے دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے سلام کو روک دیتے. کیا کرتے ہیں؟ جو سلام حضور کو سلام بھیجنے سے جو روکے اس سے دوریاں اختیار کرو. اس لیے کہ جس کے دل میں نبی سے قریب ہونے کا جذبہ نہ ہو وہ میرے قریب کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ سلام مت پڑھو بولنے والا ہے، سلام سے روکتا ہے تو اب اس سے کیا ہونا چاہیے؟ لڑنا بھیڑنا نہیں، کیا ہو جانا؟ خود دور ہو جانا. کیوں بھی کیا خطہ بات چیت نہیں کرنا، اپنا سلام بھی نہیں کرتے نا کہ کیا جی سلام کرو تم کو، میرے نبی پر سلام نہیں بھیجتے میں تم کو سلام کر کے کیا کروں؟ یوں اپنے ایمان کی حفاظت پڑھے تو غیر جانے دو. جب وہ اپنے بات پر اسٹرکٹ ہے تم اپنے بات پر کیوں اسٹرکٹ نہیں ہے؟ سلام نہیں پڑھنے پر، حضور کی بارگاہ میں سلام نہیں بھیجنے پر وہ کیا ہے؟ مضبوط ہے. سلام نہیں بھیجنے پر جو مضبوط ہے تو سلام بھیجنے پر ہم کو پلپلے ہونا، اس سے زیادہ مضبوط ہونا. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو جو سلام حضور پر نہیں بھیجتا، سلام کرنا نہیں ہے حضور کو، جمعہ میں سلام نہیں بھیجنا،
جو سب میں شرک ہے بدعت ہے بول لڑنا پھرنا آستین چڑھانا دنیا بھائی ہی کیوں نہ ہو دوست ہی کیوں نہ ہو سمجھے اب وہ آگے بڑھ کر سلام دے نہیں سمجھ میں آتا یہ آنا بابا اندر جذبہ نہیں آیا تو پھر عشق نہیں ہے ماں باپ کا دشمن جب اولاد کے لیے دوست نہیں ہو سکتا تو نبی کا دشمن ہمارے لیے کیا دوست ہو سکتا ہے جی تو اب حضور پر سلام بھیجنا یہ تو اپنی جگہ ہے مگر آپس کے سلام سے کیا پیدا ہوتی ہے محبت سلام سمجھے کا روک دینا سلام کا نہ کرنا کس کو جنم دیتا ہے دشمنیوں کو نفرتوں کو سلام پیدا پیر بھائی مل گیا دوست مل گیا مومن مل گیا مسلمان مل گیا السلام علیکم سلامتی مل گئی اب یہاں ایک بات آج جو گزشتہ کی باتیں رہ گئی تو بیان کر رہا ہوں حضور کو سلام بھیجنا عقیدت ہے عقیدہ نہیں ہے پوائنٹ نوٹ کرو حضور کو سلام بھیجنا عقیدت محبت الفت لگاؤ حضور کو سلام بھیجنا عقیدے میں شامل نہیں ہے نہیں سلام بھیجا تو کافر ہو جاتا بول کر نہیں حضور کو سلام بھیجنا کیا ہے عقیدت ہے مگر حضور سنتے ہیں یہ سمجھنا عقیدہ سمجھے حضور دور سے ہمارا سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں یہ بات کو ماننا کیا ہے عقیدہ تو یہیں سے دو باتیں معلوم ہو گئی حضور کا دور سے سنتے ہیں سلام یہ عقیدہ نہیں رکھنے والا ہی تو سلام نہیں کرتا تو عقیدت میں لا کر عقیدے کو عقیدت میں بدل دیا جی اب جو لوگ کہتے ہیں موتی نگر میں کھڑے جامع مسجد میں کھڑے سارکی میں کھڑے ادھر لکشمن رام میں کھڑے ادھر فلاں جگہ یہاں کھڑ کو سلام پڑھتے ہیں حضور سنتے ہیں کیا حضور نہیں سنتے سلام مت دے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور سلام سنتے ہیں جواب دیتے تو حضور دور سے ہمارا سلام سن کے جواب دیتے ہیں ہمارا کیا ہے عقیدہ اسی عقیدت کی بنیاد پر ہم سلام وغیرہ عقیدت سے پیش کرتے ہیں عاجزی سے پیش کرتے ہیں محبت سے پیش کرتے ہیں سرکار سلام قبول کرتے بس سمجھ میں آ گئی کتنے ہی دور کیوں اگر اتحیات پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یہ سب پڑھے پھر اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات تک پڑھے تمام قولی عبادتیں تمام فعلی عبادتیں تمام مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے اوکے اس کے بعد کیا پڑھے السلام علیکہ ایھا النبی سلام ہو اے نبی آپ پر اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر علیکہ آپ پر معراج میں اللہ بولیا ہے یہ سمجھ کر نہیں پڑھنا میں رسول اللہ مجھ سے سن رہے ہیں یہ سمجھ کر کے پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب یہ پڑھیں گے تو کیا سمجھنا چاہیے سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جواب دے رہے ہیں نماز میں حضور کے سلام کا جواب مل رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو حضور بنفس نفیس ہمارا سلام سنتے ہیں یاد رکھیے مدارج النبوہ ایک بہت بڑی کتاب حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے مدارج النبوہ حضور کی سیرت پر کتاب ہے اس کتاب میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضور مومن کا امتی کا سلام سن کر فوراً جواب دیتے ہیں سلام سن کر جیسے زید نے بکر کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اثر کو سلام اس نے مغرب میں مل کر کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کرنا چاہیے فوراً السلام علیکم
تو فوراً کیا بولنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. جیسا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہی فوراً جواب دے دیتے ہیں، ایسے حضور کو السلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بولتے ہی حضور جواب دے دیتے فوراً دیر میں. اور حضور کی سننے کی شان یہ ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، تانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سمجھے؟ پوری دنیا میں ایک ہی مرتبہ حضور پر سلام بھیجا جا رہا ہے. مثال پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں حضور پر سلام بھیج رہے ہیں. مکے والے بھیجے، مدینے والے بھیجے، بغداد والے بھی بھیج رہے ہیں، اجمیر والے بھی بھیج رہے ہیں، بنگلور والے بھی بھیج رہے ہیں، اولیاء بھی بھیج رہے ہیں، غلام بھی بھیج رہے ہیں، سب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں حضور پر. سمجھے؟ ان کا سن کر ان کا جواب دیا، ان کا پہلے مکے کا، پہلے مدینے کا، بعد مکے کا، بعد بغداد کا. ایسا پوری دنیا سے ایک ہی لمحے میں ایک ہی مرتبہ سلام ہو رہا ہے تو سب کا سلام ایک ہی مرتبہ سنتے اور ایک ہی مرتبہ جواب دیتے. سب یہ کیا رکھنا چاہیے؟ عقیدہ. اس لیے کہ حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہیں، حیات النبی، بے اعتبار نبی سرکار سلامت ہیں، بے اعتبار رسول سرکار سلامت ہیں. یاد رکھیے. فرشتے پہلے زمین، یہ کچھ فرشتے کام میں لگے، رپورٹ لکھ رہے، کچھ فرشتے ہماری حفاظت میں لگے، کچھ فرشتے ہماری نیکیوں کو دیکھنے میں لگے. کون کون کیا کیا نیکی کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کر رہا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہے. سمجھے؟ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نیکی اگر ہے پوری تو اس نیکی کو رب کی بارگاہ میں پیش کر. حضور پر سلام پیش کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام، تو حضور کے دربار میں پیش کر. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ نیکیاں. ان نیکیوں کو کدھر؟ اللہ کی بارگاہ میں. وہی آدمی صلاۃ و سلام بھی پڑھ رہا ہے تو وہ کس کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہے؟ تو نیکی رب کی بارگاہ میں، سلام نبی کی بارگاہ میں. اب یہ فرشتے نبی کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہوتے ہیں اور امتی کا سلام پیش کر دیتے ہیں. اس پر علماء فرماتے ہیں فرشتے جانے تک انتظار نہیں، فرشتے پہنچتے بھی نہیں، فوراً سلام پہنچ جاتا ہے، جواب بھی مل جاتا ہے، بعد فرشتے پہنچ جاتے ہیں. حالانکہ ان کی پہنچ بجلی کی چمک سے بھی سمجھے تیز. یہ ہے مونوگرام مت بنائیے، یہ بریلیوں کا کام ہے، یہ ادانوں کا کام ہے، یہ عاشقوں کا کام، یہ رسول اللہ کے دیوانوں کا کام. جیسے نماز پڑھنا نمازی کا کام ہے، روزہ رکھنا روزہ دار کا کام ہے، زکات دینا مالدار کا کام ہے، حج کرنا استطاعت والے کا کام ہے، قربانی کرنا قربانی کا پیسہ رکھنے والے کا کام ہے، ایسے درود و سلام بھرنا ہے محبت رسول رکھنے والے کا کام ہے. اس کا رسول رکھنے والے کا کام ہے، وہ کام کرتا ہے. وہ سمجھے؟ مالدار ہے اگر نہیں ہے کیا اس پر زکات واجب ہے؟ صاحب استطاعت نہیں تو کیا اس پر حج فرض ہے؟ مریض ہے، بے ہوش ہے، ہوش نہیں ہے، اپنے آپ کی سود نہیں ہے، کیا اس پر نماز ہے؟ تو مال ہے تو زکات دے. زکات دے رہا ہے تو اب کیا لگائیں گے انداز اس کا؟ مال ہے تبھی تو زکات دے رہا ہے. ایک آدمی نمازی ہے تو کیا آپ فیصلہ کریں گے؟ صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تنومند ہے نا. ایسے کسی کو سلام پڑھتا ہوا دیکھ رہے تو کیا اندازہ لگانا؟ عاشق رسول ہے. کیا اندازہ لگا لینا؟ ایک آدمی کھڑ کے نماز پڑھتا نہیں، چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، نیچے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا بولیں گے آپ؟ جی بیمار ہے، کچھ ٹربل ہے، کچھ پرابلم ہے نا. اچھا ہٹا کٹا بیٹھ کے پڑھتا ہے کیا؟ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس سے پرابلم ہے.
سمجھے؟ تو نماز چیئر پر پڑھ لیا تو پرابلم ہے، حضور پر سلام نہیں پڑھا تو پرابلم ہے۔ کچھ نہ کوئی ٹربل ہے صحت میں ایمان کی۔ ایمان کمزور ہے تو ہی ایسا کرے گا۔ ایمان میں قوت ہے، ایمان میں جان ہے، محبت میں جان ہے، فدا۔ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ہاں۔ اب لوگ کہتے فرشتے لے جا کر سلام حضور کو پہنچاتے ہیں، حضور ڈائریکٹ نہیں سنتے۔ کچھ لوگ کہنے لنگڑا بہانا، فرشتے پہنچاتی ہیں حضور ڈائریکٹ نہیں سنتے۔ اچھی بات، چلیے کیا گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضور کے نہ سننے کی گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے دربار میں فرشتے نیکیاں لے جاتے ہیں، سنے ہیں نہیں سنے؟ بھائی میرے سے نہیں سنے، اور جگہ سے بھی سنے ہیں نا۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نہیں کیا نہیں کرتے؟ جیسے عیدگاہ میں آئے، ابھی صبح سے فرشتے جمع ہو گئے، عیدگاہ میں لوگ نماز کو آ گئے، نماز پڑھنے کے بعد ان کے نیکیوں کو لے کر فرشتے اللہ کے دربار۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں کیا؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ بندے نیکیاں کر رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ بندے عبادت کرنا؟ معلوم ہے کہ نہیں؟ باوجود معلوم ہے کہ فرشتے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں کو لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے بندے زمین میں خون خرابہ کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، میری عبادت کے لیے پیدا ہوئے، تم اس کے گواہ بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ گواہ بننے کے لیے۔ ایسے ہی حضور کے دیوانوں کے فرشتے گواہ ہو جائیں، اس لیے ان کو گواہ بنانے کے لیے فرشتوں کو رکھا، ورنہ میرا محبوب تو ایسا ہے کہ ادھر سلام بھیجا ادھر سن لیا اور جواب دے دیا۔ سمجھ والی بات ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا، سلام بے خبر کو نہیں کرنا، جسے سلام کرنے کی خبر، یعنی کون کیا بول رہا ہے اس کی خبر اسے اگر نہیں، پاگل ہے، دیوانہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا خبر کیا بول رہا ہے؟ تو بے خبر۔ سو گیا ہے ایک آدمی نیند کے عالم میں، اسے سلام، بے خبر کو سلام نہیں کریں گے، سوئے ہوئے کو سلام نہیں کریں گے، مرے ہوئے کو سلام نہیں کریں گے۔ مردے کو کیا سلام کریں؟ مردے کو سلام نہیں کریں گے، بے خبر کو سلام نہیں کریں گے، سوئے ہوئے کو سلام نہیں کریں گے۔ کیا بہرا ہے، سلام سنتا نہیں، تو سلام نہیں کریں گے۔ تو سلام بے خبر یا سوئے ہوئے کو یا مرے ہوئے کو نہیں کیا جاتا جی۔ جب حضور کو سلام کیا جاتا ہے تو بے خبر نہیں ہے سرکار، جانتے نہیں، سنتے نہیں ہے، سنتے ہیں۔ سلام بھیجنے والا حضور کو سلام بھیجتا ہے، مگر سلام بھیجنے والا حضور کو دیکھتا نہیں ہے، مگر حضور اس کا سلام سنتے بھی ہیں، سلام بھیجنے والے کو دیکھتے بھی ہیں اور سب جواب دیتے ہیں۔ اسے چھوڑنا نہیں، سمجھے؟ اس کو نہیں چھوڑنا۔ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنا، غفلت نہیں کرنا، غفلت نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو پابندی جمعہ میں کرتے، وہ کرتے سلام میں بول دیتا ہوں ہمارے سلسلے میں، سمجھے؟ ہر فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد، دعا سے فارغ ہونے کے بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المختار صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المختار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ سلام کبھی میں لکھ کر دوں گا۔ جب معلوم ہوا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، میں تمہارا سلام سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو حضور پر ہمیشہ سلام بھیجتے رہنا چاہیے، مگر خود حضور فرماتے ہیں جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا۔ جمعہ کا دن بیان شروع ہونے سے پہلے درود و سلام، جمعہ کے بعد
پھر مغرب کے بعد، پھر عصر کے بعد، سمجھے؟ ہمیشہ جمعہ کا دن کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا۔ اچھا، اب یہ سلام مردوں کو نہیں کرنا، بے شک مردے کو سلام نہیں کرنا۔ وہ کون مردہ ہے؟ جو بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کو سلام، وہ مردہ ہے۔ مومن ہے، قبرستان میں ہے، سلام کرنا، اس لیے کہ مومن ہے۔ جو مومن ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے، زندہ پر بھی زندہ ہے، بس جگہ بدلتی، سمجھے؟ قبرستان کو جا کر کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ جی اب حکم کیا، مسئلہ کیا ہے؟ مردوں کو سلام نہیں کرنا ہے، مگر حضور کیا فرماتے ہیں قبرستان میں جا کر؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو معلوم ہے یا اہل قبور سے مطلب یہ ہوا کہ وہ جو قبروں میں ہیں وہ زندہ ہیں، وہ سلام سنتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ بس سمجھ بھائی، ایسے ہی آپس میں ایک دوسرا زندگی میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے سلام علیکم نہ چھوڑے۔ 3 دن سے زیادہ مطلب بات بھی نہیں چھوڑنا، سلام بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر کچھ انبن ہو بھی گئی، سمجھے، اگر کچھ غصہ ہو گیا، اگر انبن ہو گئی تو فوراً اسی کو لے کر نہیں بیٹھنا۔ ایسا بولا نہ ہو، ایسا کرے نہ ہو، کچھ نہیں مارے۔ کیا یہ مومن کی شان نہیں؟ بیچ رستے میں سے چھوڑ کو اترنے گیا، مثال اس کو دل میں نہیں رکھنا، دل جھٹکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کون سے لمحے میں موت آ جائے، اور مومن کی عداوت رکھ کر دنیا سے مرنا، مومن سے محبت رکھ کے دنیا نہیں سمجھ میری بات ہے؟ تو اب یہ اہل ایمان کا کام ہے، سمجھے؟ یاد رکھیے، سلام ایک ایسی نیکی ہے، صوفیہ فرماتے ہیں ہر نیکی کا اختتام، مگر سلام کا اختتام نہیں ہے۔ جی قیامت تک بھی نہیں ہے سلام جاری۔ نماز انتقال ہوتے ہی ختم، روزہ ختم، نیکیاں ختم، سمجھے؟ قیامت 3 قسم کی، یہ قیامت صغرا، یہ قیامت وسطی، یہ قیامت کبریٰ۔ قیامت کتنے طریقے کی ہے؟ قیامت صغرا، قیامت وسطی، قیامت کبریٰ۔ یہ کس قیامت سمجھ لیں؟ کیا یہ کس قیامت سمجھ لیں؟ قیامت صغرا، آدمی کی جب موت آ جاتی ہے، دنیا رہتی ہے، آدمی مر جاتا ہے، تو جو آدمی مرتا ہے اس کی وہ قیامت ہوگی، یہ صغرا۔ قیامت وسطی، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اس کو قیامت وسطی ہے۔ جی پھر میدان محشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے، اس کو قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت صغرا، قیامت وسطی، قیامت کبریٰ۔ اب قیامت صغرا میں بھی سلام، یہ عالم چھوڑنے سے پہلے تک سلام جاری۔ قیامت وسطی میں بھی سلام جاری، قیامت کبریٰ میں بھی سلام جاری۔ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، سلام ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک قبر میں رہتے ہیں وہاں ہم سے پہلے جتنے مردے چلے گئے ہیں، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ وہاں ملتے ہیں، ہم کو قبر میں ڈال کر آتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھے ہیں؟
خیریت ہے؟ سب اچھے ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سمجھے؟ سب کی خیریت ہیں کیا انہوں سلام ہوتے ہیں، خیریت پوچھتے نہیں آپس میں، گاؤں میں کیسے ہیں، وجے پور میں کیا حال ہے، کیسا ہے؟ ہاں وہ ہمارے نانا کے زمانے کا جو نہیں کبھی جا کر دیکھتے وجے پور میں، دیکھ میری عمر کے کہتے کمزور ہو گئی کیا ہو گئے، ایسا دیکھتے نہیں. پھر وہ گاؤں والا کوئی ملا تھا کیا بھی وہ انہوں آدمی کیسے، جیسا گاؤں کی خیریت دنیا میں ہم پوچھتے ہیں، دنیا کی خیریت خبر میں وہ پوچھتے ہیں جن کو ہم کیا سمجھتے ہیں. دادا بھی ملتے ہیں، دادی بھی ملتے ہیں، سب ملتے. کہاں ان سے کیا جاؤ نا، دیکھو نہیں ملے تو آ کے بولو، جا کر دیکھو، اگر نہیں ملے تو آ کے بولنا. آنا امپاسبل ہے نا، پاسبل ہے ناممکن، جیسے آنا امپاسبل ہے سمجھے، ان کا وہاں ملنا پاسبل ممکن، یقین، حضور کا فرمان ملے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک دوسرے سلام کرتے ہیں. قیامت کبریٰ میں ان کا مقام ان کو مل جاتا ہے جنت میں. جنت میں گئے سب جنت میں داخل ہو گئے، پہچانت ہو گئی، سرکار سرکار آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ کیا صاحب آپ کے ساتھ ہوں، مولا آپ کے ساتھ ہوں، مولا ہم کے ساتھ ہوں نہیں. السلام علیکم، سلامن سلامہ، سلامن سلامہ، جنتیوں کی باتیں ہیں. سلام جنتیوں کی گفتگو ہے، سلام قیامت کبریٰ کی علامت ہے، سلام قبر کی بات چیت ہے. گھر میں جاتے سلام کرتے نہیں، پہلے گلدستہ سے کرنا شروع کرے نہیں کرے گا؟ کیا بولے گھر میں سب خوش ہو گئے؟ کر لیں. آپ ایک اللہ کے ایک ولی ہے تو کیا، آپ ایک اللہ کے ولی ہے تو کیا ہم سب ایسے ہیں کیا؟ آپ کرتے ہوں گے آپ سب میں دوسرے شروع کرے. اب سب خوش ہیں گھر میں، کیا بولے؟ تفسیر کو جاؤ پابندی سے جاؤ، اچھے ہو نہیں بولے. گھر میں آنے کی تمیز سکھائے، اچھا پیر ہے بول کر جان من کی طرح جاتے، کیا کہ مرید ہو گئے. جب سے تم مرید ہے تب سے گھر میں آنے کا ڈھنگ ہی تمہارا بدل جاؤ، برباد ہو جائے. گھر میں جانے کا ڈھنگ لے کر جائیے، خوش ہو جائے گی. کیسی زندگی بدل گئی، کیسے زندگی بدلاؤ سمجھے. جتنی نیکی کی طرف آپ کی زندگی بڑھتی جائے گی اتنی زندگی کامیاب ہوگی. ورنہ دنیا کی زندگی تو ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو سلام آپس میں کس کا کام ہے؟ اہل ایمان کا. کہاں کہاں سلام کرتے ہیں؟ دنیا میں بھی سلام کرتے رہتے ہیں اور قبور میں بھی سلام ہوتا ہے جی. قیامت میں اٹھ کر سلام کرتے ہیں. سلام صرف آپس میں نہیں کرتے، سلام فرشتے ہم کو کرتے. سلام فرشتوں کا کام ہے، جواب سلام نبیوں کا کام ہے. اور اللہ کیا کیا کدھر کیا نہیں، پہلے سلام کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو سلام کرتا ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. سمجھے، رب رحیم کی جو پہلی بات ہے وہ سلام ہے. تو سلام سنت انبیاء، سنت صحابہ، سنت اہل ایمان، طریقہ اہل ایمان. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر کیا معلوم ہے؟ خدا کی سنت، خدا کا عمل. کیا کرتا ہے خدا؟ سلام قولا من رب الرحیم. بات سمجھ یاد رکھیے. اب سلام میں صرف ایمان والوں سے اس کا رشتہ ہے، بے ایمان کو سلام نہیں.
گزشتہ کا کچھ بے ایمان کو سلام نہیں کرنا، کافر کو سلام نہیں کرنا، بدعقیدہ کو سلام نہیں کرنا، گستاخ رسول کو سلام نہیں کرنا۔ معلوم ہے کہ گستاخ رسول سلام، ہمارے ماں باپ کا گستاخ ہے اسے سلام کرتے، اتنی بات سمجھ لو بس، سلام کر، اس کو ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ کر دیتا ہے کافر۔ بیپار کو جاتے ہیں آپ، دھندے میں جاتے ہیں، سلام جی السلام علیکم، السلام علیکم کا سمجھے، اس کا جواب وعلیکم کیا ہے؟ وعلیکم، اس کو کہتے ہیں تالیف قلب، یعنی اس کے دل کو مطمئن کرنے، اس کا دل جیتنے کے، وہ ہم سے نفرت نہ کر پائے، اس لیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں، وعلیکم جی، اس کو وعلیکم السلام نہیں، اور اپنے طرف سے سلام پہلے نہیں۔ تو بھی انڈین، میں بھی انڈین، اس سے کیا ہوگی؟ تسلی ہوگی نا، تسلی ہوگی نا، کیا سمجھا وہ؟ سلام کرتے بولتے اس کو تسلی ہوگی، سمجھے؟ اور السلام علیکم بولیں گے اسلام کے خلاف، تعلیم نہیں، اسلام بے ایمان کو سلام نہیں، اس لیے کہ جب اس کے پاس ایمان نہیں، وہ خود سلامتی میں نہیں ہے، تو ہم کیا سلامتی کی دعا دے سکیں؟ سلامتی کی دعا اسے دیں گے جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس عمل ہو، جس کے پاس نیکیاں ہو، جس کے پاس عمر ہو، جس کے پاس دولت ہو، اس کے لیے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان سے ہی سلامتی ملتی ہے۔ سلامتی کس سے ملتی ہے؟ اسلام سے ہی سلامتی ملتی ہے، ایمان سے ہی امن ملتا ہے، اس کے پاس امن والی چیز ہی نہیں ہے، سلامتی والی بات ہی نہیں ہے، تو پھر اسے ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں سمجھ آئی بات۔ اب وہ اگر خود سے کر دے تو ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ وعلیکم، بس وعلیکم السلام، وعلیکم، اس کا کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہے، اگر کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی سلامتی کی بات ہے، وہ کر۔ گڈ مارننگ سر، کیسے؟ گڈ نائٹ سر، یہ سلام میں داخل نہیں ہے، اگر یہ اسلامی سلام ہوتا تو ناجائز تھا، اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بات سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اگر کوئی آپ پر ہم پر احسان کرے، جیسے پانی پلا دیا، جیسے راستہ دکھا دیا جی، جیسے کچھ مدد کر دی، تو ہم اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار بھی اگر کچھ تمہاری مدد کر دیے تو ان کے لیے دعا دے دو۔ کیسی دعا دو ان کے لیے؟ سمجھے؟ ہدایت کی، کیسی دعا دینا؟ ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے ہدایت، اللہ تجھے ہدایت، ہدا کرنا، ہدا کرنا، ادا کرنا نہیں، ہدا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ایک یہودی دودھ لا کر دیا، حضور کو دودھ دیا، دودھ دوہنے والے لا کر دیتے نہیں دودھ، یہودی لوگ تھے دودھ دوہنے والے، وہ دودھ دوہیا لایا دیا، تو حضور نے اس دودھ کو لینے کے بعد دعا دی، اللہم جملہ، اللہم جملہ، اے اللہ
تو اس کی خوبصورتی سلامت رکھ۔ حضور کی زبان سے دعا نکلنا تھا، روایتوں میں آیا ہے 70 سال کی عمر ہو گئی تھی اس پر، 70 سال تک وہ جیا مگر ایک بال بھی اس کا سفید نہیں ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دعا دے سکتے ہدایت۔ بس سمجھ میں آ گئی۔ اور یاد رکھیے بلا ضرورت، کیا ہے؟ بلا ضرورت کفار کے ساتھ کھانا پینا حرام۔ انتہائی ضرورت پڑ گئی یا آپ ریل میں جا رہے ہیں، آپ کے کھانے میں سے تھوڑا کھانا اسے دے دیا، سمجھے؟ اس کے کھانے میں نہیں، آپ کا کھانا اسے دے دیے تو اس کے دل کو اطمینان دے، آپ کے اچھے اخلاق سے اس کو متاثر کرنے کے لیے، سمجھے، کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ فرینڈشپ گھر میں بلانا، سمجھے، یہ ہمارے بیگم ہیں، یہ میری وائف ہے، یہ میرے اچھے آفس کے فرینڈ ہیں، دونوں ایک ہی، ہائے بائے، پہلے بائے بعد میں ہائے، بعد میں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے ایسا انٹروڈیوس کرا تھا، سمجھ میں آ رہا ہے شہزاد؟ دنیا میں چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ہاں، آپ بڑے بزرگ ہیں، میں کیا چھوٹی بات سے کیسے بیٹھ، ہاں نہیں آفس، سمجھے، میرے آفس پہلو ہیں، میں کام کرتے، یہ میری وائف ہیں، بھائی یہ سب حرام، سمجھے، دعوت میں بلانا پھر نچانا سب حرام، سمجھے۔ مومن کی نظر میں جب فطور آ سکتا ہے تو بے ایمان کی نظر تو ہمیشہ زہریلی ہے۔ بس جہاں تک ہو سکے باہر کی دوستی، ہو گیا، بس سمجھ، چائے وائے پلانا ہے، کچھ کرنا ہے باہر سے کر دیجیے، یا ایسے ہی وہ پڑوس میں کبھی ملاقات ہو گئی، چائے پیتے باہر برآمدہ ہوتا ہے، پہلے برآمدہ ہوتا تھا، برآمدے بھی ایک بیڈ روم ہے، برآمدہ بھی ایک بیڈ روم ہے اور ایک سمجھے ٹوائلٹ ہے بنگلور کے اندر۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے کھانا پینا دوستی کرنا کس سے؟ کافروں کے ساتھ حرام ہے، مگر اعلان کرتے ہوئے نہیں سننا، بیان میں ہمیں سننے ہمارے گرو بولے حرام ہے تمہارے ساتھ، بعد دونوں میں یہ نکالا، یہ اپنے لیے تعلیمات، اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے۔ یاد رکھیے ان آیتوں سے فائدہ کیا ہوا؟ پہلے سلام کس پر کرنا؟ حضور پر، کثرت سے، کثرت حضور پر درود و سلام دے۔ یاد رکھو بعض لوگ، بدعقیدہ لوگ درود شریف پڑھتے تو درود شریف نہیں پڑھتے، درود ابراہیمی پڑھتے۔ انہیں بدعقیدہ، انہیں تونڈا، اس کا اندازہ لگانا رہے انہوں ہیں کیا ہماری سنت جماعت کہیں کیا بول کر اندازہ لگا، مونوگرام سی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ دعا درود ابراہیمی ہے، یہ دعا میں وہ لوگ پڑھے تو سمجھ رہے نا وہ آدمی وہ ہے، اس لیے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ صرف نماز کے لیے، اور درود ناقص ہے، کیا ہے؟ انکمپلیٹ، پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس درود میں سلام شامل نہ ہو وہ درود ناقص۔ تو اس میں بہترین درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک۔ اتنا لمبا نہیں آتا تو یہ مختصر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اتنا بھی اگر نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم۔
سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ تو میں ایک آپ کو یہ مونوگرام دے دیا ہمارے مولانا میں دوسرے کے معنی دعا میں پڑھتے وہ لوگ کون سا درود؟ درود اس میں سلام نہیں ہے. درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم شامل اس واسطے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی حضور کو ہمیں دلانے کے لیے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ سے مانگ کے دلانے کے وجہ سے درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم کو ہم نے شامل کیا. اس میں کیا نہیں ہے؟ اب سلام نہیں ہے نا نماز میں، یہ پوچھتا ہے. درود ابراہیمی میں بھی سلام نہیں ہے، سمجھے؟ حضور کو سلام نہیں ہے نا نماز میں. کہاں سلام؟ پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پہلے، بعد میں درود ابراہیم. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے حیات النبی کے اعتبار سے میں بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، وہ جوں کا توں اپنے قبروں میں سلامت ہیں. سمجھے؟ اور یاد رکھیے اہل قبور کو بھی سلام کرنا، قبرستان میں جا کر سلام کرنا، ورنہ ان کو مایوسی ہوتی. حضور فرماتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں. جب کوئی رشتہ دار انتقال ہوا یا کسی وجہ سے ہم قبرستان میں گئے تو ہمارے رشتہ دار انتظار کرتے. میرا بیٹا آیا، پہچانتے ہیں یہ میرا دادا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پوتا ہے، چھوڑ گئی تھی، یہ میرا پوتا اتنا سمجھے آ گیا ہے. انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کچھ تو بھیجے گا، کچھ تو دے گا. تو جب دیے بغیر واپس آ جاتا ہے تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ مایوسی ہوتی ہے. اب مایوس ہو کر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جاتے ہیں جن کے بچوں نے کچھ دیا تھا، سورہ فاتحہ دیا، قل دیا، درود دیا، نیاز دیا. ان کے پاس جب ان کا تحفہ سلام کا، فاتحہ کا تحفہ جب دیتے ہیں سمجھے، تو فرشتے ویسے پیش کرتے جیسے کوئی تحفہ طبق میں رکھ کر پیش کرتا ہے. ان کے رشتہ دار بدعقیدہ لوگوں کی، چونکہ ان کو سکھایا گیا نا کچھ بھی نہیں پڑھنا، ایک پڑھے بغیر واپس آ جاتے تو ان کے رشتہ دار مایوس ہوتے، ان کے پاس جاتے تمہارے لوگوں نے کچھ دیا ہے تو ہمیں دے دیجیے. تو کیا بنا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بکر. کیسا بچہ ہے وہ، کیسا پوتا ہے وہ جو اپنے بڑوں کو بھکاری بنا. سمجھے؟ ایسا ہے کیا؟ ہے، دیکھو جا کے. نہیں رہا تو آ کے بولو. یہ سب آپ جا کر بولیں گے ایسا ہے کیا، وہ سب بولو نا ایسا ہے کیا ہے بھی. دیکھ پہچانا جگ دیکھو. نہیں اگر میں معلوم ہوا تو آ کر پھر حضرت سے بولے میں ملا جا کے ملاتا ہوں. آؤ نہیں سمجھ والی بات. جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا بعد موت دیگر نیکیاں بند ہو جاتی ہیں، کیا جاری رہتا ہے؟ سلام جاری رہتا ہے ایک دوسرے سے. سمجھے؟ فرشتے سلام کرتے ہیں، یہاں تک کہ رب بھی سلام کرتا ہے. یاد رکھیے میلاد کے موقع پر کیا ہے؟ میلاد کے موقع پر، جمعہ کے موقع پر سلام بھیجنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں میری تمہارے ہاں حاضری ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں حضور آتے ہیں کیا؟ حضور بولتے میں آتا ہوں. اور درود اور سلام بھیجنے میں دو بات. سلام دعا ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. درود رحمت ہے. سمجھے؟ درود حضور پر، حضور کے لیے ہو گیا. اللہ بھیجتا ہے، ملائکہ بھیجتے ہیں، اہل ایمان بھیجتے. سلام بھیج کر کیا کرتے ہیں؟ چھوڑے پھر واپس آئی تو کیا ہوا؟ حضور کی بارگاہ میں سلام تحفہ ہو گیا اور حضور کی طرف سے جواب دعا ہوگی.
حضور کی طرف سے سلام دعا ہو گئی، ہمارے طرف سے سلام حضور کی بارگاہ میں تحفہ۔ تو سلام حضور پر بھیجنے سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ دعا۔ کس کی دعا؟ دعا لینے کے لیے کس کس کے پاس جاتا ہے؟ کیا پیارا طریقہ بتا دیا گیا، حضور پر سلام دے تجھے دعا مل جائے گی، حضور سلام کا جواب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت اچھا عمل ہے، صوفیاء فرماتے ہیں حضور سے ہمیں دعا حاصل ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کیا عام کرنا چاہیے؟ سلام کو آپس میں بھی، اہل خانہ میں بھی، اہل قرابت میں بھی، مرحومین میں بھی، اولیاء کے پاس بھی۔ یہ سلام عبادت، سلام دعا، سلام محبت۔ جس کسی سے محبت بڑھانا ہو کیا کریں؟ سلام۔ ہم اسی کو سلام اور جواب سلام کریں گے جو ایمان والا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اسی کو ہم سلام کریں گے۔ وہ چونکہ بے ایمان ہیں، کافر ہیں، اسلام دشمن ہیں، اس لیے ہم ان کو کیا نہیں کریں گے؟ سلام نہیں کریں گے۔ وہ اگر سلام کر دے تو ہم اس کے جواب میں وعلیکم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ وعلیکم کہیں گے۔ اس پر بعض علماء نے فرمایا کہ بعض کفار جو ہے سلام علیکم نہیں بولتے، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ عرب والے بولتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں آتے تو کہ السلام علیکم۔ سمجھے کیا مطلب اس کا؟ تم پر موت آئے، تم پر موت آئے۔ ایسا بگاڑ کر وہ سلام کرتے ہیں، اب تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے اس واسطے جیسا وہ بولتے ویسا وعلیکم تم پر بیٹھے ہوتے۔ سمجھے؟ آپ کا سوال تھا گڈ مارننگ، گڈ نائٹ وغیرہ، یہ سلام میں داخل نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہ پالیٹکس کے طور پر اچھا بات کر، کیونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ہے ہمارے اخلاق سے ان کو اپنا بنا لینا چاہیے۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، اخلاق کے ذریعے دوسروں کو اپنا لینا چاہیے۔ تو وہابیوں کے سلام کے بارے میں بھی بول دیا، کفار کے سلام کے بارے میں بول دیا، آپس کے سلام کے بارے میں، اس کو عام کرو۔ حضور فرماتا افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام اگر تم